مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام بشپ افضل سیموئل ہے اور میرا تعلق گاسپل چرچ آف دی ایورلاسٹنگ فادر کی کلیسیا سے ہے۔ مسیح یسوع کے 7 صلیبی کلمات میں سے آج ہم 5ویں کلمے کے بارے میں سیکھیں گے۔ آئے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھیے گا، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ خدا کا کلام مرقوم ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ تو یہاں پر خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں کلمے میں کہ یسوع نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اکثر لوگ جب اس کلمے کی تشریح کرتے ہیں تو اس بات کو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح تو آسمانوں کا بنانے والا ہے، یسوع مسیح تو سمندروں کا بنانے والا ہے، وہ دریاؤں، جھیلوں اور سب ندیوں کا بنانے والا زندہ خدا ہے، کیونکہ کلام میں یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے وجود میں آئیں۔ تو سب چیزوں کا بنانے والا وہ خود کس طرح جو ہے وہ پیاسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو سب کو یہ دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے۔ تو وہ کس طرح جو ہے وہ پیاس جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں پیاسا ہوں؟ وہ شاید اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یسوع مسیح بے شک وہ کلمہ خدا، وہ اپنی ذات سے خدا ہے، لیکن وہ کلمہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان آیا ہے، وہ ایک بدن لے کر ہمارے درمیان آیا ہے۔ اور جب یسوع مسیح بدن لے کر ہمارے درمیان آیا ہے تاکہ اس بدن میں آ کر وہ ہمارا کفارہ دے، تو اس بدن کے اندر جو بھی چیزیں ہیں تو وہ اس کو جو ہے وہ محسوس ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اسے بھوک بھی لگتی ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 4 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ جب اس نے 40 دن کے فاقے کے بعد لکھا ہے کہ اس کو آخر کو بھوک لگی۔ میرے ساتھ دیکھیے گا خدا کے کلام میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ لکھا اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ سو یسوع مسیح جو ہے وہ اسے کیونکہ بدن لے کر آیا ہے، سو اسے بھوک لگتی ہے۔ سو لکھا ہے کہ آخر کو اسے بھوک لگی، لیکن وہ جو ہے پھر بھی سب سے زیادہ ترجیح جو ہے وہ اپنے خدا کو دیتا ہے، اپنے باپ کو دیتا ہے اور کلام کو ترجیح دیتا ہے۔ جب ابلیس جو ہے اسے آزماتا اور کہتا ہے کہ حکم دے کہ یہ پتھر جو ہے یہ روٹیاں بن جائیں، تو وہاں پر یسوع مسیح اس کا جواب دیتے اور کہتے ہیں کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ بے شک وہ بدن میں ہے، اسے بھوک لگتی ہے، لیکن وہ بھوک کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرتا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی طریقے سے بھی اس بھوک کی وجہ سے وہ کلام سے ہٹ جائے، بلکہ وہ اس وقت بھی کلام کو جو ہے وہ اپنے اندر رکھتا اور اپنی زبان سے اس کلام کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے جو ہے وہ نکلتی ہے۔ اسے بھوک لگتی ہے اور وہ جو ہے وہ کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے پیاس بھی لگتی ہے۔ ہم یوحنا کی انجیل میں جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں اس کے 4 باب کی جو ہے وہ 5ویں آیت میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ تھکتا بھی ہے، اسے وہ تھکا ماندہ جو ہے وہ آتا اور جو ہے وہ ایک کنویں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے اس کا ہم 4 باب اور اس کی 5ویں آیت سے دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں مرقوم ہے، پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے، وہ اس خطہ کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھکتا بھی ہے کیونکہ بدن ہے،
सो थकता भी है, वो थक गया, थका मांदा जो है वो बैठ गया कुएं के पास, और सामरी औरत से जो है वो कहता है कि मुझे पानी पिला। सो वो प्यासा भी होता है, सो उससे प्यास भी जो है वो लगती है, लेकिन फिर अभी मैंने आपसे कहा कि वो फिर भी कलाम को जो है वो अपने साथ रखता है, वो कलाम को नहीं भूलता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में इसी यूहन्ना की अंजील में उसके इसी चौथे बाब की हम देखते हैं 34वीं आयत, लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी के मुआफिक अमल कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसके शागिर्द जो है उसके लिए खाना लेकर आते हैं और यीशु से कहते हैं कुछ खा ले, तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी को जो है वो पूरा करो। सो उसकी जो पहली प्रायोरिटी है वो खाना नहीं है। बेशक उसे वो बदन में है और उसे भूख लगती है, वो बदन में है, उसे प्यास लगती है, सो वो थक जाता है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी जो है वो खाना नहीं है, बल्कि उसकी प्रायोरिटी यह है कि वो अपने बाप की मर्ज़ी को जो है वो पूरा करे। लेकिन चूँकि वो बदन में है इसलिए प्यास भी लगती है, वो थक भी जाता है और वो उसे भूख भी लगती है, और कलाम में लिखा है कि वो सोता भी है। जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 8वें बाब की 23वीं आयत में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब झील में तूफ़ान आता है और वो कश्ती जो है उनकी जिसमें जो है वो उसके शागिर्द भी हैं वो डगमगा रही है, तो वहाँ पर लिखा है कलाम में कि वो जो है वो पीछे सो रहा था। सो उसे जो है वो नींद भी आती है, वो सोता भी है, और यहाँ तक कि वो परेशान भी होता है। जब हम देखते हैं लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 22वें बाब की 43वीं आयत में, तो लिखा है कि वो परेशान भी होता है और वो रोता भी है। इब्रानियों के खत 5वें बाब में हम देखते हैं कि लिखा है कि जब वो बशीरत के दिनों में, मेरे साथ ये हवाला देखिएगा, इब्रानियों का खत इसका 5वां बाब उसकी 7वीं आयत से लिखा है, उसने अपनी बशरियत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे दुआएं और इल्तिजाएं कि जो उसको मौत से बचा सकता खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। सो यहाँ पर लिखा है कि अपनी बशरियत के दिनों में उसने ज़ोर ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर दुआएं की। सो यीशु मसीह बदन लेकर आया है, वो हमारे लिए वो बदन में आया है ताकि इस बदन में आकर जो है हमारे बदनों का जो है वो कफ़ारा दे, वो फिदिया बने, क्योंकि बग़ैर खून बहाए जो है वो माफ़ी नहीं है। इसलिए वो कलमा खुदा वो मुजस्सम होकर आया है, वो जिस्म लेकर आया है। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 14वीं आयत पर लिखा है कि कलमा जो है वो मुजस्सम हुआ है, वो जिस्म लेकर हमारे दरमियान आया है। सो इस जिस्म में आकर उसे ये सब चीज़ें जो है महसूस होती हैं, वो जो है वो रो रो कर दुआएं भी करता है, उसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, वो थक भी जाता है, वो सोता भी है, वो परेशान भी होता है। सो हम उस खुदा के बर्रे को देखते हैं कि वो बदन लेकर हमारे दरमियान आया है। फिलिप्पियों के खत में उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि वो इंसानी शक्ल में जो है वो हमारे दरमियान जो है वो ज़ाहिर हुआ है। बेशक वो अपनी ज़ात से खुदा है, वो कलमा खुदा है, लेकिन वो बदन लेकर आया है, और जब बदन लेकर आया है तो उसे प्यास लगती है। बेशक हम इस बात पे इनकार नहीं कर सकते कि वो सारी कायनात का मबदा है, वो सारी कायनात का बनाने वाला है, वो आसमानों, ज़मीन, समुद्रों और सब चीज़ों का बनाने वाला ज़िंदा खुदा है। लेकिन सलीब पर जब वो लटका है तो वो जो है वो उसे प्यास लगी है, और ये सरियन जो है उस जिस्म की प्यास के बारे में है। और जो है वो कलाम में जब हम देखते हैं कि इस कलमे को जो बुज़ुर्गों ने जो है वो नाम भी दिया है कि ये जिस्मानी दुख का कलमा है, ठीक है। और जिस्मानी दुख का मतलब यह है कि जब वो जिस्म में आया है तो अब उसे प्यास लगी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जुमेरात के दिन वो पकड़वाया गया और उस वक़्त से लेकर उस पर लानतान हो रही है, उसको मारा जा रहा है, कोई उसको मुक्के मार रहा है, कोई उसको थप्पड़ मार रहा है, कोई उसके मुंह पर थूक रहा है, कोई जो है वो उसके बाद जब सुबह होती है, जब जुमे का दिन होता है, तो उसको जो है वो एक भारी सलीब जो है वो उसे उठानी पड़ती है, और वो जो है वो यरूशलेम की गलियों में जो है वो सलीब उठाकर जो है वो लेके जा रहा है। तो वो बदन की हालत में है, वो उसके जो है वो 1 कम 40 जब कोड़े लगाए गए तो उसका जो है वो खून जो है
وہ بدن کا جو ہے وہ بہہ گیا، اور جب یہ پسینہ خون بدن سے بہہ جاتا ہے تو ایک بدن جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس بدن کے اندر پانی کی جو ہے وہ مقدار جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب اسے صلیب پر لٹکایا گیا، ہاتھوں اور پاؤں پر اس کے کیل ٹھوکے گئے، سر پر کانٹوں کا تاج جو ہے اس کو پہنایا گیا، یعنی پورا بدن لہو لہان ہے، اس کا لہو جو ہے وہ بہہ چکا ہے، پسینہ بن کے جو ہے وہ ہم گتسمنی باغ میں بھی دیکھتے ہیں کہ پسینہ جو ہے اس کا بہتا ہے، اور جو ہے لکھا کہ خون کی جیسے بڑی بڑی بوندیں بن کر اس کا پسینہ جو ہے وہ ٹپکتا ہے۔ سو اس کا بدن جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہے، وہ اس دکھ کی حالت میں جو ہے وہ جب اس ساری ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہے تو لکھا ہے کہ اسے پیاس لگی۔ سو اس سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ بدن کی حالت میں ہے۔ یسوع مسیح بے شک اس بات سے انکار نہیں کہ وہ ساری دنیا کا بنانے والا ہے، ان سب چیزوں کا بنانے والا ہے، لیکن جب بدن میں ہے تو اس کو پیاس لگی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ سو خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، جب یوحنا کی انجیل میں ہی اس کے 19ویں باب میں لیکن وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ سو انہوں نے جب وہ بدن کی حالت میں اسے پیاس لگی تو اس سرکے کو جو ہے اسپنج کو ڈبو کر جو ہے اس کے منہ کو لگایا۔ سو وہ ہمارا خداوند صلیب پر بدن کی حالت میں وہ لٹکا ہے تاکہ اس بدن میں آ کر وہ ہمارے بدنوں کا جو ہے وہ کفارہ دے۔ اس نے کفارہ دیا ہے، اس نے پوری مار کھائی ہے تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اس نے پورا جو ہے اس بدن میں آ کر دکھ سہا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ آزاد ہو جائیں، ہم بچ جائیں۔ ہمیں ہمارا کفارہ دے کر ہمارا جو ہے اس نے سارا جو ہے وہ اپنا لہو بہا کر ہمیں اس نے آزاد کیا ہے، ہمیں بچا لیا ہے۔ سو آئیں اس کفارہ دینے والے کو پیار کریں، جس نے اپنے بدن پر دکھ سہ کر ہمارے دکھوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ وہ دکھ، اس نے جو وہ لعنتی موت جو گوارا کی وہ ہماری موت تھی، اس نے ہمارے دکھوں کو اپنے اوپر لے لیا، ہمارے غموں کو اپنے اوپر لے لیا۔ سو آئیں اس سب بڑی قربانی دینے والے سے پیار کریں اور اس سے دل لگائیں اور اسے اپنے دلوں میں بسا کر اس کے نام کو جلال دیں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ خداوند زندہ خدا، تیرا شکر کرتا ہوں، جلال کے بادشاہ تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو بھلا خدا، تو مبارک خدا، زندہ خدا، لشکروں کا خدا ہے۔ خداوند سنا ہوا کلام چاہتا ہوں کہ زندگیوں میں اثر کرے۔ سنا ہوا کلام اے خداوند ایمان کے ساتھ دلوں میں بیٹھے تاکہ زندگیاں 30، 60 اور 100 گنا پھل لائیں۔ بے شک خداوند تو بدن کی حالت میں ہمارے درمیان آیا اور اس بدن میں آ کر تو نے ہمارے بدنوں کا کفارہ دیا۔ خداوند تیرا شکر کرتے تجھے جلال دیتے ہیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔